تو ہر دور میں لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے جو مشترکہ مفادات کے لیے گویا آپس میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کی جماعتیں، تو وہ تو کسی نظریے کی بنیاد پر، توحید کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہوتی ہیں۔ تو ان کو مفاداتی جماعت میں بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نظریے کو تو کر دیں پیچھے اور نظریے کی جگہ پہ لے آئیں شخصیت کو۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں گے اور اس کے لیے سارے نکل آئیں گے باہر، مطلب وہ توہین رسالت کی بات ہوئی ہے تو کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل تشیع، کیا کوئی اور، سب ایک ہو جائیں گے۔ ادھر وہ کہیں گے یہ مسئلہ ہمارا کامن ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دین اس کے لیے ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ نے فرق نوٹ کیا ہے کہ اب ایک بڑا فرق یہ پیدا ہو گیا کہ دین کی اہمیت غیرت کا اتنا مسئلہ نہیں رہتا، لیکن یہ کہ شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تو یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ مفادات ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آپس میں جوڑ لیا ہے، باقی اب آپ کے اندر روح باقی نہیں بچی ہے۔ یہی چیزیں تمام ان مجددین کے ساتھ بھی ہوئی ہیں جنہوں نے کبھی اٹھ کے دین کے اندر کوئی دعوت تحریک کا کام کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، بعد میں ان کا نام رہ گیا ہے، ان کی تعلیمات کھو گئی ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا تھا، عبد القادر جیلانی پیروان دے پیر ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمات وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں۔ اس کے بالکل برعکس عمل ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ان کی عزت احترام باقی ہوگا۔ اور یہ ہم نے اپنے دور میں پھر دیکھیں نا، قائد اعظم پاکستان، قائد اعظم کے خیالات کیا تھے پاکستان کے بارے، علامہ اقبال مصور پاکستان، ان کا پاکستان کے بارے میں خیالات کیا تھے؟ ان خیالات سے نفرت، ان سے بیزاری، ان سے یو ٹرن، لیکن محب وطن۔ تو یہ جب آپ محب وطن بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نظریے کے لیے نہیں بنے ہیں، آپ جو ہے نا کسی بالاتر مقصد کے لیے نہیں بنے، یہ اصلاً آپ اپنے پیٹ کے محب ہیں، محب وطن ہیں، محب وطن نہیں ہیں آپ۔ لوگوں کو اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ آپ نے بت تراشا ہے، تبھی آپ اس نظریے سے ہٹیں۔ یہ باتیں آپ کو بہت سی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہو بہو سچ ہوتی نظر آئیں گی۔ ایک جماعت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک محبت کی بنیاد بن جاتی ہے، بھائی تو کون؟ میں فلانی جماعت کا، میں کون؟ میں بھی اسی جماعت کا۔ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ ایک باہمی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس جماعت کے نظریات جائیں بھاڑ میں۔ اب نظریات کی بنیاد پر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، جب محبت وہ والی پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ مفادات جنم لے لیتے ہیں۔ میرا آپ کا تعلق قائم ہو گیا تو یہ صرف نظری تعلق ہی تو نہیں رہے گا نا، کل ہو سکتا ہے ہم مشترکہ کاروبار بھی شروع کر دیں، کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داریاں بھی کر لیں۔ اچھا، مشترکہ کاروبار نہیں بھی کریں، میں نے دکان کھول لی، میری دکان سے سودا کون لے گا آ کے؟ او یار، وہ نظریاتی پائی ہے، پیر پائی ہے، جماعتی پائی ہے، وہ اس سے جا کے سودا لیتے ہیں، وہ دے گا بھی ٹھیک دے گا، باقی جو کرے گا وہ سو کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک व्यापारी تھے، وہ ایک خاص جماعت سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے پاس اپنی جماعت کے لوگ زیادہ وہ لینے آتے تھے، گائے بھینس۔ تو انہوں نے کہا آپ ہم سے تو نفع نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا آپ سے نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا، آپ ہی آتے ہو میرے پاس۔ تو سارا دنیا کا دھندا پھر اسی پہ چلتا ہے، سارے تعلقات اسی پہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو آپ کا جوڑ کی بنیاد نظریہ نہیں رہتا، اپنا مفاد بن جاتا ہے۔ یار وہ مروں گا تو جنازہ کون پڑے گا؟ وہ بھی تو پڑھنے یہی لوگ آئیں گے۔ کوئی بیٹے کی شادی کروں گا تو کہاں بیٹی کہاں دوں گا؟ اچھا، ولیمے پہ کس کو بلاؤں گا؟ تو یہ تو پھر ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اور اس تعلق کی خاطر اس جماعت کے نام کو برقرار رکھنا۔ وہ نظریہ اب بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، اس تعلق وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ اس کو لے کے چلنا ہے۔ سمپل یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تمہیں بھی پتہ ہے ان بتوں شتوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے جوڑ کا ذریعہ یہ ہے، ان کی وجہ سے تمہارے آپس کے تعلقات قائم ہیں اور یہ ساری رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اب ظاہر ہے ان بتوں پہ اگر وہ کوئی حلوے شلوے کھانے کا چکر بھی ہو تو اگر وہ جن لوگوں کے پاس وہ چھالا جا رہا ہے تو بتوں کی محبت کی وجہ کوئی نظریاتی ہمانگی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہی مکے میں ہو رہا تھا، وہ جو 360 خدا رکھے ہوئے تھے ان کا کوئی ٹیکس بھی تو وصول کرتے تھے نا، ایویں تو نہیں رکھے ہوئے تھے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں انہیں پوجتے ہو،
یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں۔ اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے، میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے، اکیلا آدمی کیسا رہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں۔ جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے، تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے، یہ تم کر رہے تھے تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، تم نے اپنے دیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا۔ نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جب پہلے تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا۔ نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے ایک محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، آوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے، لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ، یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر، اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں، اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے، جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے۔ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے۔ قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم بعضا ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ جماعت کی آستینوں میں بت کب بنتے ہیں؟
مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت کی ہے، ہماری قرارداد تاسیس جو تنظیم اسلامی کی ہے، جس میں یہ مقرر کیا گیا کہ ہم نے یہ تنظیم کیوں بنائی، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں مولانا امین حسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ جماعتیں، انجمنیں، ادارے بنتے تو کسی مقصد کے لیے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد خود مقصد بن جاتے ہیں، اور جب خود مقصد بن جاتے ہیں تو اب ان کے الفاظ تو جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھ لیجئے گا، وہ اس سے زیادہ سخت ہیں کہ پھر اس سے کیا کیا فتنے وجود میں آتے ہیں، اور وہ دین کا کس طرح جو ہے وہاں پھر کچومر نکلتا ہے۔ اس لیے کہ پھر معیار وہ جماعت بن جاتی ہے۔ جو شے جماعت کے فائدے کے لیے ہیں اس کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اس کے لیے غیبتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے دوسرے کی کردار کشی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہر فراڈ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کی نظر میں خیر جماعت ہے، جب جماعت کی یہ حیثیت بن جاتی ہے تو وہ بت بن جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور محض مقصد جماعت ہو جاتی ہے، یہ اب بت ہے، اور وہ جس کی محبت اب بھی اللہ کے ساتھ ہو، ظاہر ہے یہ جو سٹرکچر کا بت ہے یہ کوئی چھوٹا سا بت نہیں ہوتا، یہ اسماعیل سے محبوب ہوتا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلانا، اس کو چھوڑنا، یہاں تعلقات منقطع کرنا، ان دوستیوں کے تعلق سے صرف نظر کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو یہ بالکل ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس نے زندگی وہاں لگائی ہے، اس کے سارے تعلقات وہاں پہ ہیں، اس کی ساری سماجی تعلق، کل اس نے شادیاں کرنی ہے، لینے دینے سارے وہی اس کے انفلوئنس کا ایریا ہے، اس کا سارا کاروبار وہاں پہ ہے، اس کی ساری سوشل لائف اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو سہارا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا اصل سہارا اللہ ہے یا یہ جو جماعت کا سٹرکچر ہے یہ بت بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اب توکل کا امتحان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ محبت کا امتحان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور یہ میں صرف تجزیے کے طور پہ نہیں پیش کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے افراد سے کہا تھا کہ یہ بت نہیں ہے، یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ بت نہیں ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے درمیان تمہاری باہمی محبت کا ذریعہ ہے، آپس کے تعلق کا ذریعہ ہے، یہ تمہیں ایک برادری بناتے ہیں یہ بت۔ تو یہ جماعتیں اور یہ وطن بھی تو ایک برادری میں ڈالتے ہیں نا، یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی مجبوری دور ہو جائے گی، لگتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کل کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو اب یہ بت توڑنے، توحید کا تقاضا، توحید فی المحبت کا تقاضا، اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کا تقاضا، اب اگر اللہ کے لیے ہو تو نکلو۔ اور ہمارے جو تاریخ ہے اس میں اس کی جو سب سے نمایاں مثال ہماری، یعنی جو قرآن مجید نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ بنی اسرائیل کی ہے۔ ان کا وہ بت نسلی بھی تھا نا، نظریاتی نہیں، نسلی بھی تھا۔ اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اپنا معمور اب جو نیا بھیجا ہے وہ تمہاری نسل سے نہیں دوسری نسل سے بھیجا ہے، تمہاری محبت کا امتحان ہو گیا۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے اپنی قوم چھوڑو، برادری چھوڑو، نسل چھوڑو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور تمہاری برادری کی، تمہاری نسل، تمہارے خون کا تقاضا یہ ہے اللہ کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو، برادری پکی کرو، مضبوط کرو۔ تو اب یہ ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا مشکل امتحان ہے۔ ایک آدمی چلا ہو اسلام آباد کے لیے اور کہیں سوہاوا پہنچ چکا ہو، اور اس کے بعد معلوم ہو کہ ڈرائیور کی نیت بدل گئی ہے، میں نے گاڑی چھوڑنی ہے، تو قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمد، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا، تو یہ اب اس سے جو چھلانگ لگانا آسان تو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یہاں اللہ کے لیے آئے تھے تو پھر اس میں آپ کو کوئی دیر لگانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو کوئی اس میں ہیل ہیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، پھر تو آپ کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے لا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بہرحال بات جو سامنے آئی وہ کیا ہے؟ اگر اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس سے کیا غرض کہ وسیلے کے طور پر اللہ نے اب کیا شے سامنے لائی ہے؟
कोई भी ना हो अकेला भी चलना होता है, और कोई जरिया मैसर ना हो तो पैदल भी चलना होता है। तो अल्लाह ने जब बुला लिया तो फिर तो उसके लिए आपके लिए इसके अलावा कोई चारा ही नहीं होता। तो इस दौरान ये तो होगा, हम जमातें बनाएंगे, वो खराब होंगी, फिर देखा जाएगा कि हम उस इम्तिहान में पूरे उतरे हैं या नहीं, कि जो अब हमने एक नई शुरुआत करनी थी।